وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ اسی لیے مفسرین کہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے مخاطب کریں، خطاب کریں، گویا ہوں، بولیں تو بڑے اچھے انداز میں بولیں، بڑے اچھے انداز میں، اے ابا جان، والد محترم، میرے پیارے ابا، ان الفاظ کا استعمال کریں، اور ویسے الفاظ کا استعمال نہ کریں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کا دماغ آؤٹ ہو گیا ہے، آپ نئے زمانے کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ اب کے حالات کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ کھوسٹ ہیں۔ العیاذ باللہ، بہت سارے ہیں جو ایسے باپ کو ایسے القاب سے نوازتے ہیں جس باپ نے ان کے لیے محنت کی، ان کے جسم کے کپڑوں کے لیے، ان کے پیٹ کے کھانے کے لیے اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، کتنا پسینہ اس نے بہایا ان کی تعلیم کے لیے، اس کے لیے سارے الفاظ وہ اپنے باپ کے لیے استعمال کرتے ہیں، کہا کہ نہیں؟ یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا۔ انبیاء نے دعائیں کی، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں، وہ نعمتیں جو تم نے مجھے دی اور میرے ماں باپ پر دی۔ تو ہم بات کرتے ہیں ان ماں باپ کے تعلق سے، قرآن کا یہ اسلوب، قرآن کی آیتیں بتاتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ واجبی امر ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، اسے تو آپ کو کرنا ہی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ اگر بھلے ماں باپ مشرک ہوں، اگر وہ تمہیں اپنے شرک کی طرف کھینچنا چاہیں فلا تطعہما، ان کے شرک میں مت جاؤ، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیا کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ایسے ماں باپ کے ساتھ دنیا کے معاملے میں اچھا سلوک کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کہا کہ اپنے ماں باپ کے تعلق سے کہا الزمھا، کہ ماں سے چمٹ جاؤ، اس لیے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور کبھی کسی صحابی سے کہا ففیہما فجاہد، جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ، تم بلا اجازت آ گئے ہو، ان کو رلاتے آئے ہو، جاؤ ان کے ساتھ جہاد کرو، مطلب ان کی خدمت کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگ کہا، اور کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کو جہاد پر ترجیح دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جہاد پر اس کو ترجیح دیا کہ اس کے بعد یہ نیکی ہے، حوانی وقت پر نماز پڑھنا ہے سب سے بڑی نیکی ہے، اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کے بعد جہاد کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مراتب بتلائے کہ ماں باپ کے ساتھ آدمی کیسے حسن سلوک کرے۔ قرآن کی آیتیں اپنی جگہ، احادیث اپنی جگہ، لیکن سلوک کیسے کرے، حسن سلوک کا مطلب کیا ہے، اچھے سلوک کا مطلب کیا ہے۔ اچھا سلوک کبھی ماں باپ کی زندگی میں ہوتا ہے، ماں باپ زندہ ہیں، سلوک اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے۔ اچھا سلوک کا کیا مطلب ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ ماں باپ جب عمر کو پہنچ جاتے ہیں، آج کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ماں باپ اپنے 5 بچے 6 بچے ان کے ہیں، اور ماں نے ان بچوں کو پالا ہے، لیکن یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک ماں اور باپ کو پالنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، مادیت کا زور ہے، اور بے دینی، الحاد اور غیروں کی تہذیب کا اور کلچر میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اور سب سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل الگ تھلگ رہیں، ہمیں کسی بزرگوں کی آہٹ محسوس نہ ہو، ان کی بیماریوں میں وہ آوازیں نکالنا ہمیں پسند نہیں ہے، اور ان کی وہ گندگیاں ہمیں پسند نہیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بالکل ایک دم اعلیٰ قسم کا ہمارا گھر ہو، صاف ستھرا، کسی کی یہ ساری چیزیں ہم کو پسند نہیں ہیں۔ حالانکہ بوڑھے ماں باپ کا وجود آپ کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا ذریعہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم پریشانیوں میں ہیں، بیماریوں میں ہیں، ان بوڑھے ماں باپ کی خدمت کریں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریوں سے شفایا بھی دے دے گا،
ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ابھی موقع ہے کہ وہ فائدہ اٹھائیں۔ جن کے ماں باپ جا چکے ہیں، کہا کہ ان کا جنت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ کہا کہ ماں کا انتقال ہوا تو کہا کہ میرے لیے آج وہ دروازہ بند ہو گیا جو میرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ تھا۔ تو کہا کہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس رمضان المبارک کے موقع پر ان سے گڑ گڑائے، معافی چاہے